میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آپ کے عرس مبارک کی آمد ہے، آپ کی محبت رکھنے والے حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سہالیہ شریف وصال کر چکے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک اپنے دوست کے بارے میں حضرت صاحب سے کہا، حضرت یہ بندہ آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے، بیعت ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو بیعت کر لیں۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے صوفی صاحب سے فرمایا، صوفی صاحب میں آپ سے پیار تو بڑا کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس اہل نہیں ہے یہ بچہ کہ یہ بیعت کے منازل کو طے کر سکے۔ فرماتے ہیں میں نے اصرار کیا، حضرت آپ کرم کی نگاہ فرمائیں اس کو بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا چل صوفی تو کہتا ہے تو مان ہی لیتے ہیں۔ حضرت نے اس شخص کو بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد وقت بیتتا گیا تو صوفی صاحب فرماتے ہیں 3 جمعے گزر گئے تو وہ بندہ جمعہ ہی نہ پڑھنے آیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 جمعے گزرنے کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ یار ذرا پتہ تو کر، تیرا یار کتنا عرصہ ہو گیا کبھی آیا ہی نہیں، دیکھ کے تو آپ وہ رہتا کہاں پہ ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے سائیکل پکڑی، میں وہ اس کے علاقے میں گیا، جا کے پوچھا کہ اتنے دن گزر گئے، حضرت صاحب کے پیچھے جمعہ تو ایک نہیں چھوڑتا تھا، جب کا بیعت ہوئے اب تو جمعہ پڑھنی نہیں آتا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صوفی صاحب بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور غلطی بہت بڑی ہو گئی ہے، میں پھر آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ فرمایا نہیں، حضرت صاحب نے یاد کیا ہے، آپ کے آستانے پہ آؤ۔ تو وہ صوفی صاحب فرماتے ہیں میں اس کو لے کے تو حضرت صاحب کے پاس آیا، تو آ کر کے جب آپ کے سامنے ہوا تو آتے ہی حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تو کیا سمجھتا تھا کہ بیعت کا مقصد صرف ہاتھ دینا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ پیر ہی کیسا ہے جو مرید کے اوپر نگاہ ہی نہیں رکھتا۔ حضرت صاحب نے جب یہ بات کی تو جملے بند کر دیے، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ صوفی صاحب کے لفظ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہیں۔ صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میرا پیر صرف ولی ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کو ولی نہیں قطب زمان سمجھتا کرتا تھا۔ تو حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی حضرت صاحب صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضرت صاحب کے پیچھے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تو آپ سوئے ہوتے تھے چارپائی کے اوپر اور خراٹوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھیں۔ صوفی صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چارپائی کے اوپر کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ فرمایا ایک دن میں نے حضرت صاحب سے پوچھ لیا حضرت صاحب آپ کبھی کبھی چارپائی پہ ہوتے ہی نہیں؟ تو آپ نے کہا صوفی چپ ہو جا، کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں بتانے والی ہوتی۔ عرض کی حضور بتایا جائے کہ یہ بات ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تجھے نظر نہیں آتا تو میں ہیبت پور میں ہوتا ہی نہیں۔ عرض کی حضور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا میں گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ کا شیخ کو تھوڑے مقام والا نہیں ہے، آپ کے شیخ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ذی وقار تو میں بات کر رہا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ آپ کے پاس ایک حافظ قرآن حاضر ہوتے ہیں، ابو عمر ان کا نام تھا۔ حاضر خدمت ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو حضرت ابو عمر جو ہیں وہ حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک بڑا خوبصورت سا بچہ آیا، تو حافظ قرآن تھے، فرماتے ہیں کہ میری نیت خراب ہوئی، جب میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا تو ذہن کے اندر سے سارے کا سارا قرآن محو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے خدا کا یہ نور ہوتا ہے، اور فرمایا کہ خدا اس نور کو اس دل میں دیتا ہے جس دل کی صفائی ہوتی ہے، ہر بندے کو یہ نور نہیں عطا کیا جاتا۔ حضرت امام غزالی تو میں بات کر رہا تھا، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حضرت ابو عمر پہنچے اور جا کے کہا حضور آپ میرے شیخ ہیں، دعا کریں کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط خیال نہ لایا کر اپنے ذہن کے اندر۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں تو ایسا کر کہ تو مکہ چلا جا، بصرہ سے مکہ شہر کے اندر چلا جا، وہاں پہ مسجد نحیف ہے اور وہاں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوں گے، ان بابا جی سے کہنا کہ مجھے میرا قرآن یاد کروا دیں۔
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید وہاں سے اٹھتا ہے. اس کو یہ تھا کہ میرا شیخ صرف میرے ہی شیخ ہے، شاید اس کا مقام ہی کوئی نہیں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری کا مرید اٹھتا ہے، جا کر کے آپ نے جب مسجد نحیف میں پہنچے تو جا کر کے وہاں پہ دیکھا کہ وہ بزرگ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوتے ہیں. تو اس مسجد کے اندر نا ایک بڑی خوبصورت شخصیت بھی تشریف لاتی ہے. مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جا کر کے جب ان کے سامنے وہ بیٹھے تو جا کر کے عرض کی حضرت مجھے نا قرآن یاد کروا دیں. انہوں نے کہا اچھا قرآن یاد کرنا ہے. ہاتھ اٹھائے، مالک اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کو قرآن یاد ہو جائے. جب اس مسجد کے امام نے یہ دعا مانگی نا تو قرآن یاد ہو جاتا ہے. یاد ہونے کے بعد ابو عمر سے امام صاحب نے پوچھا کہ تجھے یہاں پہ بھیجا کس نے ہے؟ عرض کی حضور مجھے نا حسن بصری نے بھیجا ہے، میں ان کا مرید ہوں، وہ میرے شیخ ہیں. وہ بزرگ جو امامت کا مسئلے کے اوپر جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے کہا جب حسن بصری نے ہمیں نہیں نہ چھوڑا تو ہم حسن بصری کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فرمایا کہ تو نے دیکھا تھا نا کہ نماز کے بعد یہاں پہ ایک شخص آیا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، جس نے اوپر جو ہے وہ رومال لپیٹا ہوا تھا. فرمایا حضرت میں دیکھتا ہوں. فرمایا پاگل انسان اتنی دور بصرے سے مجھ سے دعا لینے آیا ہے، وہ تیرا ہی شیخ حسن بصری تو تھا جو بصرہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. تو ذات ذی وقار ہمارا شیخ کوئی چھوٹا شیخ نہیں ہے، وہ ہستی ہے جو سرزمین ہیبت پور میں بیٹھ کر مدینہ کی سیر کر لیتے ہیں. یہ صاحب عرس کا مقام میں بیان کر رہا ہوں. تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا. صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو لیا اور لے کر کے میں نے کہا کہ یار آ حضرت کے پاس. میں اس کو لے کر آیا، حضرت کے سامنے بٹھایا. فرمایا اپنے نفس کے اوپر قابو رکھا کر. اتنی بات کی، خاموشی اختیار کر لی. صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے بعد میں اس کو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. دوست تھا، اس نے بات کر دی. اس نے کہا یار اللہ کی قسم ہے حضرت نے تو کمال ہی کر دی ہے، اتنا خلق، اتنا کرم. مجھے تو لگتا تھا کہ حضرت آج کے بعد کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے. یہ شیخ وہ ہوتے ہیں جو حضور کی سنت کے پہرے دار ہوتے ہیں. یہ لاکھوں جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا بھی بندہ آ جائے تو وہ اس کو کبھی ٹھکراتے نہیں ہیں، یہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرنے لگا. فرماتا ہے کہ ہوا یہ کہ میں ایک دن کھیتی کر رہا تھا اور دوران کھیتی ایک خوبصورت خاتون آئی اور میرا دل اس کی طرف جب مائل ہوا میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا. فرمایا کہ جب میں نے ہاتھ کو پکڑا تو میرے سامنے حضرت صاحب آ کر کے فرماتے تو سمجھتا ہے کہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا؟ تجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت صاحب آ ہی نہیں سکتے؟ کمبخت انسان، تو دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر اگر گناہ کا ارادہ کرے گا، شیخ کیسا ہے جو بازو کو پکڑ کر انسان کو گناہ سے روک نہیں دیتا. تو ذات ذی وقار شیخ طریقت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے پاک کرتا ہے، دل کو گناہوں کی آلودگی سے مبرہ اور مصفہ اور مطہر کرتا ہے. تو ذات محترم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضور قبلہ عالم اس ہستی کا عرس مبارک جس کی آمد ہے. بابا فرید الدین گنج شکر نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ اٹھ فریدہ ستیا تے عرس ویکھن جا. اٹھ فریدہ ستیا تے عرس ویکھن جا، جے کوئی تینوں بخشیا ملے تے تم ہی بخشیا جا. ذات ذی وقار اپنی اولاد کی اگر آج اصلاح چاہتے ہیں، ان اللہ والوں کے قدموں میں ان کو بٹھائیں، ان اللہ والوں کی صحبت میں ان کو رکھیں، ان اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ ان کو جوڑ دیں. یقین کریے گا ہر شخص جو ہے آج وہ گمراہی کی طرف مبتلا ہو رہا ہے. اگر آج چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں گمراہی سے بچ جائیں تو ان اللہ والوں کے ساتھ ان کو ملا دیں. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں سعد صحبت مرداں دی بہت چنگی، مرد برے نو نیک بناوندے نے، مرد رب دے نے جو ولی اللہ، تیر نکلے نو واپس لے آوندے نے. آپ فرماتے ہیں نظر کیمیا جنہاں نو رب بخشی وہ تے موئے نو زندہ کر دکھاوندے نے. قدم چم یعقوب اللہ والیاں دے، پھڑ چور نو کتب بناوندے نے.